السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہے وہ خرگوش جس نے تدبیر سے شیر کو ہلاک کر دیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک سرسبز جنگل کو ہر قسم کے جنگلی جانوروں نے اپنا گھر بنا رکھا تھا۔ وہاں انہیں اپنی خوراک بافراط میسر تھی۔ سب بے خوف و خطر شکم سیر ہو کر اچھلتے کودتے نظر آتے تھے۔ نہ ہرنوں کو شیر اور چیتوں کا خوف تھا، نہ خرگوش کو بھیڑیے کا ڈر، کیونکہ وہ جنگل درندوں سے پاک تھا۔ قضا کا کرنا کہ ایک اور جگہ سے ایک شیر کہیں اس جنگل میں آ نکلا۔ اس نے شکار کی کثرت دیکھ کر اس جگہ مستقل رہائش کا ارادہ کر لیا۔ صبح و شام نکلتا اور شکار اور تفریح میں بھی کئی ہرن مار گراتا۔ کچھ کھاتا اور باقی یوں ہی بیکار گنواتا۔ جنگل کے رہنے والے جانور اس سے بہت گھبرائے کہ اگر یہی لیل و نہار رہے تو ہمارا جلد خاتمہ ہو جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم شیر کے ناشتے کا خود ہی بندوبست کریں تاکہ رائیگاں جانِ نقصان نہ ہو۔ یہ تجویز کر کے وہ ڈرتے ڈرتے شیر کے پاس حاضر ہوئے اور بولے، جہاں پناہ حضور ہمارے بادشاہ ہیں اور ہم رعایا۔ رعایا کا فرض ہے کہ بادشاہ کی آسائش کا خیال رکھیں۔ بندگان عالی کو اپنی خوراک مہیا کرنے کی تکلیف فرمانے کی حاجت نہیں۔ خوان شاہی کے لائق کھانا خود ہی حضور کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ شیر نے کہا، ہم ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر کچھ کھانا حلال نہیں سمجھتے۔ پہلے کوشش اور پھر ہمارا توکل خاصا ہے۔ حرکت میں برکت ہے۔ ہمیں اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ہم ان سے کام لیں گے اور غیر کا مارا نہیں کھائیں گے۔ جانوروں نے عرض کیا، حضور کے پاس زندہ شکار مقررہ وقت پر پہنچا دیا جائے گا، آپ خود ہی اسے ماریں اور کھائیں، کوئی شکار کر کے نہیں بھیجے گا۔ شیر نے کہا، یہ ہمیں منظور ہے۔ الغرض جانور واپس چلے گئے اور وہ ہر روز قرعہ ڈالتے۔ جس جانور کے نام قرعہ نکلتا اسے شیر کے پاس بھیج دیا جاتا، چونکہ اسے باقاعدہ کھانا مل جاتا اس لیے وہ ہوس ناکی نہ کرتا اور جانوروں کو ناحق نہ ستاتا۔ ایک دن قرعہ ایک بڑے ہوشیار خرگوش کے نام پڑا۔ اس نے شیر کے پاس جانے میں بہت دیر کر دی۔ تمام جانوروں نے اسے سمجھایا کہ بھائی اپنے وعدے پر قائم رہنا چاہیے۔ اگر شیر کو وقت پر کھانا نہ ملا تو وہ غضب ڈھا دے گا اور ہم سب کی جان ہلاکت میں پڑ جائے گی۔ خرگوش بولا، میں شیر کو کیا سمجھتا ہوں، وہ آج ہی اسے ہلاک کر دوں گا۔ جانوروں نے کہا، اتنی شیخی نہ دکھا، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ارے اس کے آگے تو ہاتھی کا زہرہ بھی آب ہوتا ہے۔ گینڈے جیسا مضبوط جانور بھی اس کے پنجے کی ضرب کی تاب نہیں لا سکتا۔ تجھ پر چھوٹا منہ بڑی بات کی مثل صادق اور تیرے بڑے بول پر ہنسی آتی ہے۔ جو تدبیر تو نے سوچی ہے ہمیں بھی بتا تاکہ اس کا عیب و ثواب روشن ہو۔ خرگوش نے کہا، تم شیر کے خوف سے کیوں مر رہے ہو؟ دلیر بنو، خدا چونٹی کے ہاتھ سے ہاتھی کو مروا سکتا ہے۔ ہر فرعون را موسیٰ، میں ابھی جاتا ہوں اور اس کو ہلاک کر کے آتا ہوں۔ جو تدبیر میں نے سوچی ہے وہ میں ابھی نہیں بتانا چاہتا، کیونکہ دیوار ہم گوش دارد، راز ظاہر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں جان کا خطرہ ہے۔ ادھر شیر کا حال سنو، اس کا وقت پر کھانا نہ ملا اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ تیش سے زمین پر پنجے مار مار کر اس نے زمین کھود ڈالی۔ اس کا سانس پھول گیا اور اس کا منہ دیوانوں کی طرح جھاگ سے پر تھا۔ وہ حالت غضب میں دم زمین پر مار رہا تھا کہ خرگوش ہانپتا کانپتا اس کے پاس پہنچا اور یوں گویا ہوا، اے جنگل کے بادشاہ، تم پر ہم سب کے سب جانور قربان۔ آج میں اور میرا ایک اور بھائی خرگوش خوان شاہی کی حاضری سے اپنے آبرو بڑھانے کے لیے روانہ ہوئے۔ راہ میں ایک اور شیر نے ہمیں گھیر لیا۔ ہم نے کہا، آپ ہمارے بادشاہ نہیں، ہم اپنے شیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ بولا، بادشاہ میں ہوں اور تمہیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے کہا، آپ ایسا نہ کہیں، ہمارا بادشاہ بڑا زبردست ہے، آپ اس کا مقابلہ کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ وہ یہ سن کر بہت جھلایا اور میرے بھائی کو اچک کر لے گیا۔ میں نے بڑی تدبیر سے اس سے جان بچائی اور ادھر ادھر بھاگ کر بچ بچا کر حضور کی خدمت میں پہنچا ہوں کہ حضور کی حاضری میں دیر نہ ہو جائے۔ شیر یہ بات سن کر بڑا غضبناک ہوا، اس کی گردن کے بال کھڑے ہو گئے اور وہ بولا، وہ کون کتا ہے جس نے میری عمل داری میں قدم رکھا اور میرا شکار چھین لیا؟
میں جب تک اس کا کام تمام نہ کر لوں گا کھانا حرام سمجھوں گا۔ اے خرگوش میرے ساتھ چل اور اس نابکار کا پتہ بتا۔ خرگوش شیر کے آگے آگے روانہ ہوا اور ایک کنویں کے کنارے پر کھڑا ہو گیا اور کنویں میں جھانک کر وہ خوف سے کانپتا ہوا پیچھے ہٹا اور بولا، حضور آپ مجھے اٹھا لیں، میں تو ڈر سے جان نکلی جا رہی ہے۔ وہ اپنی جان کا بیری اسی کنویں میں ہے، ملاحظہ فرما لیں۔ شیر نے جو جھانکا تو اسے کنویں میں اپنا اور خرگوش کا عکس دکھائی دیا۔ اس نے سمجھا کہ واقعی کوئی اور خرگوش کو پکڑے کھڑا ہے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ خرگوش کو کنارے پر چھوڑ کر کنویں میں کود پڑا۔ گہرا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ چھلانگ مار کر باہر نکلے مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ کنویں میں ہی مر گیا۔ خرگوش دشمن کو مار کر زندہ سلامت اپنی قوم میں پہنچا اور تمام ماجرا کہہ سنایا۔ سب نے اس کی عقل کی داد دی اور اسے اپنا سردار، نجات دہندہ بنایا۔ خرگوش نے کہا، نہیں، جو کچھ ہوا خدا کے فضل سے ہوا، میں کیا اور میری ہمت کیا؟ اگر وہ مجھے سمجھ عطا نہ کرتا تو میں شیر کو کس طرح زیر کر سکتا تھا؟ انسان اگر کوئی کام اچھا کرے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے کار خیر کی توفیق دی تو اس سے ہی نیکی سرزد ہوئی۔ امید ہے آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ مزید کہانیوں کے لیے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کریں۔ شکریہ۔